کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی زندگی آسان نظر آتی ہے، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر بھی آزمائش ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ آخر کیوں؟ کیا اللہ ہمارے آنسو نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ یا پھر ان آزمائشوں کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے آپ جس تکلیف کو اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہوں، وہی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سب سے بڑا انعام ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آسانیاں پسند کرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہوں، مسائل فوراً حل ہوں، اور زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اگر دنیا میں آزمائش نہ ہوتی تو جنت اور دنیا میں فرق کیا رہ جاتا؟ یہ دنیا آرام گاہ نہیں، امتحان گاہ ہے، اور امتحان ہمیشہ انہی لوگوں کا لیا جاتا ہے جن سے کچھ بڑا حاصل کروانا مقصود ہو۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیجئے۔ بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، والد سے جدائی ہوئی، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، جھوٹا الزام لگا اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ اگر اس وقت کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو شاید جواب دینا مشکل ہوتا، لیکن برسوں بعد جب اللہ نے انہیں مصر کا خزانہ سونپ دیا، تب سمجھ آیا ہر آزمائش انہیں ایک بڑے مقام تک پہنچانے کے لیے تھی۔ ہم سب کی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم صرف آج کا درد دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا پورا مستقبل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس دروازے کے بند ہونے پر ہم روتے ہیں، ممکن ہے اللہ ہمیں اس دروازے کے پیچھے موجود نقصان سے بچا رہا ہو۔ جس دعا کی تاخیر پر ہم پریشان ہوتے ہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اس سے کہیں بہتر چیز تیار کر رہا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے در پر جھکنے کا موقع دیتا ہے، اور اکثر انسان خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن تکلیف میں سب سے پہلے اسی کو پکارتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آزمائش کے وقت انسان کیا کرے؟ پہلی چیز صبر۔ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہو، لیکن دل اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ صبر یہ ہے کہ انسان کہے، یا اللہ میں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن مجھے یقین ہے تیرے فیصلے میرے حق میں بہتر ہیں۔ دوسری چیز شکر۔ اکثر ہم اپنی ایک کمی پر اتنا فوکس کرتے ہیں کہ باقی نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے، یہ نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، یہ نعمت ہے۔ اگر آپ ابھی بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کرنے والا انسان کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ شکر دل کو سکون دیتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔
بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کا دامن نہ چھوڑے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اگر آپ کے دل میں بہت سارے سوال ہیں، تو آج صرف ایک بات یاد رکھیں، اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے آنسو بھی، آپ کی خاموش دعائیں بھی اور آپ کا صبر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب شکر اور اپنے اوپر کامل بھروسہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہاں، اگر لفظوں نے دل چھو لیا ہو تو آیت نور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی یا ہماری وجہ سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔